حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ آپ اکثر اس مہینے کو پانے کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کی آمد کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی بہت زیادہ عبادت اور روزوں کے ساتھ شروع ہو جاتا تھا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کا خوش آمدید کہہ کر استقبال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوالیہ انداز میں صحابہ کرام سے رمضان کے استقبال کے بارے میں پوچھا، اس مہینے کی برکت اور اہمیت کو بھی واضح کیا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست فرماتے، تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 بار فرمایا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو، اس کی پہلی رات تمام اہل کعبہ کا قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، جب مسلمانوں کو مشرکین مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کا حکم دیا تو حضرت بلال بھی مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے۔ مدینہ میں حضرت بلال اپنے محبوب کی تمنا لیے راہوں میں آنکھیں بچھائے انتظار کیا کرتے تھے، دن رات دعائیں کیا کرتے تھے، اے اللہ، میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرما، زمین کی تنابین سمیٹ لے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلد سے جلد مدینہ پہنچا دے۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ خوشی کے مارے قدموں پر نثار ہوتے چلے گئے۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی جب سحری فرماتے تو بالکل آخری وقت میں کرتے۔ ادھر حضرت بلال اذان دے رہے ہوتے اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا آخری لقمہ کھا رہے ہوتے، اور جب سورج ڈوبتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ میں کھجور رکھ کر افطار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے؟ تاکہ اپنی امت پر بھوک کا وقت کم سے کم آ سکے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی سحری کے وقت بکرے کی سیری کھا رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ برائے کرم کھانا پینا بند کر دیں۔ یہ کہہ کر حضرت بلال اذان دینے چلے گئے اور تیاری کرنے لگے، لیکن اتنے میں حضرت بلال کو خیال آیا، پتہ نہیں میرے نبی نے کھانا پینا بند کیا ہے یا نہیں۔ وہ فوراً گئے اور دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی سحری کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال اپنے اندازے کے مطابق سحری کے ختم ہونے کا اعلان کر رہے تھے، جبکہ میری نظر سورج کے مرکز پر تھی جہاں ابھی بھی سحری کا وقت باقی تھا۔ لیکن جیسے ہی حضرت بلال نے قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کو سچا کرنے کے لیے سورج کو حرکت دی اور وہاں پہنچا دیا جہاں سحری کا وقت ختم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح بکرا پکا رہے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، مجھے اگلے بازو دستی کا گوشت پکڑاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نوش فرمایا اور دوبارہ فرمایا، مجھے دستی کا گوشت پکڑاؤ۔ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمایا۔ پھر تیسری بار فرمایا، مجھے دستی کا گوشت پکڑاؤ۔ حضرت ابو عبیدہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بکرے کے تو صرف 2 ہی بازو دستی ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اگر تو دیگ میں ہاتھ ڈالتا اور نکالتا تو اللہ مجھے تب تک دستیاں نکال کر دیتا رہتا ہے جب تک میں نہ رکتا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی کو دستی کا گوشت بہت پسند تھا۔ اس کے علاوہ آپ کو دودھ، کھجور، کدو اور شوربے والی ہانڈی بہت پسند تھی۔ آپ ہمیشہ تازہ روٹی کھاتے یا پھر فاقہ فرماتے۔ آپ نے کبھی بھی باسی نہیں کھائی۔ صرف ایک مرتبہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت ام ہانی کے گھر باسی روٹی کھائی۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے، اور فرمایا، جس نے رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کرایا اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے روزے دار کے برابر ثواب عطا فرمائے گا اور روزے دار کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ہر نیک عمل کے اجر 10 گنا سے 700
گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے، مگر روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا، کیونکہ بندہ اپنی خواہشات اور کھانے پینے کو صرف میری رضا کے لیے ہی چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، افطار کے وقت اور اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے، سپر ہے، اگر کسی کا روزہ ہو تو اسے غلط باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی مغرب کی نماز سے پہلے چند کھجوروں سے افطار فرماتے تھے، یعنی آپ تازہ کھجور کے ساتھ روزہ کھولتے، اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو سوکھی کھجور یا چھوارے سے افطار فرماتے، اگر کبھی چھوارے بھی نہ ملتے تو پانی پی کر افطار فرماتے۔ اللہ کے پیارے نبی ہمیشہ انہی چیزوں سے افطار فرماتے جو آگ پر پکی نہ ہوتی، یعنی پھل اور فروٹ جیسی نیچرل چیزیں، کیونکہ آپ کو اس طرح کی چیزوں سے افطار کرنا زیادہ پسند تھا۔ یاد رکھیے، کھجور سے افطار کرنا مستجب بہتر ہے۔ اب پیارے دوستو، آئیے جانتے ہیں وہ 10 چیزیں جو اللہ کے پیارے نبی کو بہت پسند تھی اور جنہیں آپ شوق سے تناول فرماتے تھے۔ کھجور، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند کھجوروں سے افطار فرماتے، تازہ کھجور سے روزہ کھولتے تھے، اگر نہ ملے تو سوکھی کھجور یا پانی۔ اجوا کھجور سب سے زیادہ پسند تھی۔ انگور، اللہ کے پیارے نبی انگور کھانا بھی بہت پسند فرماتے تھے۔ انار، اللہ کے پیارے نبی کو انار بھی بہت زیادہ پسند تھے اور آپ انار کو بڑے شوق سے کھاتے تھے اور فرمایا کہ انار جنت کے پھلوں میں سے ہے۔ انجیر جنت کے پھلوں میں سے ایک ہے اور کئی بیماریوں کو روکتا ہے۔ تربوز، افطاری میں تربوز بھی پسند تھا، اکثر کھجور کے ساتھ کھاتے۔ دودھ، گائے یا بکری کا دودھ بھی اکیلا، کبھی پانی میں ملا کر پیتے تھے۔ شہد بہت پسند تھا، قرآن مجید میں بھی ذکر آیا ہے۔ گوشت، شوربے والا اور بھنا ہوا گوشت پسند فرماتے تھے۔ روٹی، جو کی روٹی یا بنا چھنے ہوئے آٹے کی موٹی روٹی۔ چاول بڑے شوق سے کھاتے تھے، اللہ نے چاول کے دانوں میں برکت رکھی ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چل کر سحری اور افطاری کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلامی طریقے سے سحری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پیارے دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔